ویورز، یہ آج میں شاہینوں کے شہر سرگودا میں ہوں اور میرا جو ولاگ ہے وہ یونیورسٹی آف سرگودا پہ ہے۔ یونیورسٹی آف سرگودا established in 2002۔ مین گیٹ یہی تھا لیکن سیکیورٹی کی وجہ سے بند ہے۔ سیکیورٹی بھی اس وقت اس ملک کا نمبر 1 پرابلم ہے۔ مہنگائی، سیکیورٹی اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ As I mentioned, یونیورسٹی آف سرگودا اسٹیبلش ہوئی 2002 میں، اور یہ ایک کالج تھا، گورنمنٹ کالج سرگودا، جو 1963 کا کالج تھا، اور اس سے پہلے یہ بلڈنگ پرانی ہے۔ یہ 1919 میں یہاں اوبرین اسلامیہ ہائی اسکول تھا، جو سب سے پہلا سرگودے کا انسٹیٹیوشن اکیڈمک۔ پھر 10 سال کے بعد ڈی مونٹ مورینسی کالج بنا، اور بعد میں پھر یہ پاکستان بننے کے بعد ڈگری کالج ہوا، تو یہ بلڈنگ وہاں شروع ہوئی۔ آج میں 13 سال کے بعد اس ایریا میں آیا۔ Things have changed۔ Spacious ground for football, hockey, cricket. Compared to many campuses in Punjab, ان کے پاس اتنا ایریا نہیں ہے، but it's well compact and well maintained. University of Sargodha, inaugurated by Lieutenant General Khalid Mahmood۔ جنرل صاحب بھی بڑا عوام دوست بندہ تھا، علم دوست بندہ تھا، اور میں اس کو 91 سے جانتا ہوں، جب یہ چیف انسٹرکٹر تھا بریگیڈیئر کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج میں۔ ہم بلوچستان یونیورسٹی کی طرف سے وزٹ کرتے تھے۔ قائد اعظم ہال اینڈ اٹس فار فارن اسٹوڈنٹس۔ اقبال ہال، the oldest building on campus، جو بعد میں اقبال اب ہاسٹل ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے بھی ہاسٹل تھا۔ یونیورسٹی لائبریری بیوٹیفلی کنسٹرکٹڈ، اور لائبریری کا جو نام ہے وزیر آغا ہے۔ ایکچولی آج کل سمر ہے، تو سمر کورسز آر ویری لمیٹڈ، دیٹس وائی بہت کم اسٹوڈنٹس کیمپس پہ نظر آتے ہیں۔ اناگوریٹڈ بائی the governor of Punjab, Baliq Rahman Sahab, a very nice man, a beautiful, well decorated, and اور میرے سامنے ہیں خورشید صاحب، جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں یونیورسٹی آف سرگودا میں۔ خورشید صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں جناب۔ میرے نالج میں نہیں ہے، وزیر آغا صاحب کون تھے جن کی نام پہ لائبریری ہے؟ وزیر اعلیٰ صاحب ایک کافی بڑی ادبی شخصیت ہیں، وہ چونکہ سرگودا سے تعلق رکھتے تھے، اور نقاد وزیر اعلیٰ صاحب سرگودا سے تعلق رکھتے اور کافی بڑی ادبی شخصیت ہیں، محقق تھے، ادیب تھے، شاعر تھے، اور چونکہ وہ سرگودا سے تعلق رکھتے تھے اس لیے اس لائبریری کا نام
اس کے वजीर आगा लाए, Great. उन्हीं के नाम पर रखा है। Great, thank you. Students are limited because of summer vacation. آپ بیٹا کس ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ کمپیوٹر سائنس. اور کون سا سیمیسٹر؟ تھرڈ. گڈ. تو یو آر ورکنگ ہارڈ. اور آپ بیٹا؟ انفارمیشن ٹیکنالوجی. انفارمیشن یہ 4 سال کا بی ایس پروگرام جی ہے. بی ایس پروگرام. اینڈ یو؟ سر فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ. فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ. یہاں ہاں جی سر ہے. کیا بی ایس آفر کر رہا ہے؟ ٹیکسٹائل. And now we are in the Lincoln Corner. اور ایک چیز میں بتاتا جاؤں لنکن کارنر پہ، جب میں گومل کا وی رہا اور بہاؤدین زکریہ کا، دونوں میں لنکن کارنر تھے، لیکن گومل میں جماعت اسلامی اور یہ اسٹوڈنٹس نہیں چھوڑتے تھے، بڑا ریزسٹ کیا، تو میں نے بہرحال سٹینڈ لیا تھا اور فارمیسی ڈپارٹمنٹ میں وی اسٹیبلش. اور BZU میں تو خیر مین لائبریری میں تھا. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ امریکن سافٹ پاور ہے. پاور کے 2 رخ ہیں، ہارڈ ڈراؤن دس دیٹ. ایک سافٹ ہوتا ہے، علم کی جو پروموشن ہے، نالج، وہ سافٹ پاور میں آتا ہے. آپ یہاں لنکن کارنر کے ہیڈ ہیں؟ جی میں اسسٹنٹ کوآرڈینیٹر ہوں یہاں پہ. ماشاء اللہ. اور یہ کس سال اسٹیبلش ہوا؟ سر 2013 میں اسٹیبلش ہوا تھا. اچھا ماشاء اللہ، بڑا کافی بڑا ہے. جی بالکل. ہمارا BZU میں بھی ویل اسٹیبلش تھا، لیکن وہ لائبریری کے اندر چھوٹا ایریا ہے. BZU والے کو بھی سر وہ رینوویٹ کر رہے ہیں ابھی، کیونکہ ہم. اینڈ یو آلسو ورک ہے؟ جی یہ والنٹیئر ہے ہماری مائرہ، اور یہ اٹینڈنٹ ہیں شازیہ نام ہے ان کا. another old building جس وقت جہاں اس وقت فزکس ڈپارٹمنٹ ہے. old building in which exists physics department. یونیورسٹی جو شاید 2500 اسٹوڈنٹ سے شروع ہوئی، اس وقت یہاں 25,000 اسٹوڈنٹس ہیں. اگین این اولڈ بلڈنگ جس کو جوہر بلاک کہتے ہیں، اور ڈپارٹمنٹ آف سوشیالوجی اینڈ کرمنالوجی. یونیورسٹی لکس لائک اے ریزورٹ، بیوٹیفل. اور آج کلاؤڈی ونڈی ڈے ہے. Faculty of Pharmacy, Al-Razi Block. The University Bank, HBL. A peculiarity of the university. Wall with a big screen. Girls' hostel. The university has got 5 girls' hostel and 2 for male. اور جس یونیورسٹی میں میل ہاسٹل کم ہوں وہاں اسٹوڈنٹس انریسٹ کم ہوتا ہے. دے کو ریلیٹ. جتنے زیادہ ہاسٹلز ہوں گے لڑکوں کے اتنا ہی زیادہ انریسٹ ہوگا. اینڈ مائنڈ اٹ، یہ جو ہاسٹل ہے یہ پریویلیج ہے، یہ رائٹ نہیں ہے اسٹوڈنٹ کا. ناؤ آئی ایم ان دا آفس آف ڈاکٹر غلام یاسین، جو HOD ہیں ڈپارٹمنٹ آف سوشیالوجی اینڈ کرمنالوجی، پرو وائس چانسلر اینڈ ون آف دا لرنڈ مین. کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ خیریت ڈاکٹر صاحب، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا جو یہ ڈپارٹمنٹ ہے سوشیالوجی اینڈ کرمنالوجی، یہ آفرنگ سیپریٹ ڈگریز یا ایک ہی ہے؟ نہیں، یہ سیپریٹ ڈگری دیتا ہے. جب سوشیالوجی کی الگ سے ڈگری ہے، اور سوشیالوجی میں ہم BS سے لے کے PhD تک آفر کر رہے ہیں، اور کرمنالوجی میں ہم BS پروگرام ہم آفر کرتے ہیں. اور اس سے پہلے ہمارا ماسٹر پروگرام تھا MSc سوشیالوجی کرمنالوجی، لیکن وہ پھر اب HEC نے MSc کی ڈگری ختم کر دی ہے، اس کے بعد سے ہم رائٹ. اینڈ میں نے بڑی تعریف سنی. اینڈ اور یہ آپ کا اسٹاف ہے؟ اسٹاف یہ ہمارے فیکلٹی ممبرز ہیں. Great. They all are very learned اور most of them are the PhDs اور young ہیں، energetic ہیں. مطلب اپنی جگہ ہر آدمی میکس ویبر ہے. Yes. تو یاسین صاحب ایز اے پرو وائس چانسلر آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ کچھ بسائڈ HOD ذمہ داریاں بڑھ گئی ہوں گی آپ کی؟ سرٹنلی جی دیکھیں، پرو وائس چانسلر کا کام تو ہوتا ہے کہ وائس چانسلر کو اسسٹ کرے، اور میری اور میرے وائس چانسلر کے درمیان ایک بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور وہ بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں، اور جو بھی
پروجیکٹس ہیں یونیورسٹی میں وہ ہم اکٹھے مل کے کرتے ہیں اور یونیورسٹی کی ڈیولپمنٹ گروتھ اور اپ لفٹنگ کے لیے ہم مل کے کام کرتے ہیں. اور جو بھی اسٹیچوٹری میری ریپرزنٹیشن بنتی ہے جس اس باڈی میں وہ پرفارم کرتا ہوں. اور الحمدللہ ہماری یونیورسٹی جو ہے یہ بڑی جو ہے وہ ریپڈلی گرو کر رہی ہے اور اس میں مین رول تو لیڈرشپ کا ہے وائس چانسلر. آئی پرے کہ آپ فل فلیج وی سی بنے جو ایڈورٹائز ہوئی ہیں. آئی ڈونٹ نو آپ نے اپلائی کیا نہیں کیا؟ میں نے اپلائی کیا ہوا ہے. تو یہ تو دیکھیں کمپیٹیٹو پروسیس ہے. اگر چانس ملا تو انشاءاللہ تعالی میرا جو لائف ٹائم ایکسپیرینس ہے میں ڈی کے ساتھ ڈین رہا ہوں. اچھا ویسے یاسین صاحب میری ایک سیئنگ ہے جو لوگ لائک کرتے ہیں. میں نے کہا ہے بعض یونیورسٹیاں وہ فلمیں ہیں جو کمزور حضرات ایز اے وی سی نہ دیکھیں. صحیح. Professor Dr. Muhammad Usman Minhas, Principal. I am in the office of Dr. Muhammad Usman, the Principal, اور اب چونکہ فیکلٹی بن گئی تو یہ ڈین ہو گیا. کیا حال ہے عثمان صاحب؟ تشریف رکھیں بیٹھیں. جی شکر ہے. تو بہت شکریہ آپ آئے. مائی پلیزر. اور آپ کی جو فیکلٹی ابھی نیولی اسٹیبلش ہے؟ سر نیولی تو نہیں ہے سر. اس میں فیکلٹی آف فارمیسی 2009 سے بنی ہے. اور سر ایکچولی یہ اسٹارٹ ہوا تھا ڈپارٹمنٹ آف فارمیسی 2003 میں اور اس کو پھر اپ گریڈ کیا گیا 2009 میں ایز اے فیکلٹی آف فارمیسی. رائٹ. اور سر اس کے انڈر پھر کالج کانسٹیٹیوئنٹ کالج جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کیا گیا 2017 میں. بٹ ناؤ ڈیز یو آر ڈین. یس آئی ایم ڈین فیکلٹی آف فارمیسی. اینڈ دا فرسٹ فاؤنڈر ڈین؟ نو سر فاؤنڈر ڈین ہمارے جو تھے وہ پروفیسر ڈاکٹر سعید اقبال صاحب. سعید اقبال کرنٹلی اس وقت سر. تو فارمیسی ڈپارٹمنٹ چونکہ میں خود بھی وی سی رہا ہوں 2 یونیورسٹیز کا، کماؤ پتر ہیں. اور گومل کا میں وی سی تھا، وہ تو پختونخوا میں پوائنیئرنگ وہی تھا، فلیگ شپ فیکلٹی ڈپارٹمنٹ. تو آپ کے پاس کتنے اسٹوڈنٹس ہیں؟ سر اس وقت ہمارے پاس 1000 انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں. ہاں. اور پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس 200 and 300. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ہم سر اس میں 4 ڈسپلن میں ایم فل کروا رہے ہیں اور 2 ڈسپلن میں پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں. Commendable. University has got a well-established transport system. Some buses are new, some old. اور یہ جو ٹرانسپورٹ ہے یہ یونیورسٹی کے لیے بڑا ایک مینیجنگ چیلنج ہے. اور یونیورسٹی کے زیادہ ایکسپینسز جو ہے نا اس میں ایک یہ ٹرانسپورٹ لیتا ہے. Because fuel is getting expensive day by day. And now I am in the office of Transport Officer Sayyid Tanveer Hussain. تنویر صاحب کیا حال ہے؟ یہ آپ کی کتنی بسز ہیں؟ بسز 21 ہیں. ہاں. اور ویسے جو ٹرانسپورٹ فلیٹ ہے وہ 83 گاڑی ہیں. 83 چھوٹی بڑی انکلوڈنگ وی سی. اور یہ جو آپ کی بسز ہیں ان کا کتنا میکسیمم رینج ہے؟ کتنی دور تک جاتی ہیں؟ فار ایگزامپل میاں والی تک یا واٹ ایور. یہ 5 تحصیلوں میں فی الحال گاڑیاں چل رہی ہیں جس میں بھیرا ہے اور سلا والی، شاہپور، اس کے علاوہ سائبہ اور سیاپور. 5 تحصیلیں جس میں ہم یہ اباؤٹ ٹو 65 کلومیٹر رینج میں آؤٹ سائڈ کرتے ہیں. باقی جو ود ان دا سٹی ہیں وہ ہمارے. اور ظاہر ہے جتنا دور جائے گا فیول ایکسپینسز بڑھیں گے، ویئر اینڈ ٹیئر. اور یونیورسٹی کے پھر جب یونیورسٹی آپ پیسے مانگتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی آپ خود کمائیں. بھئی کیسے کمائیں؟ اب اگر ٹرانسپورٹ کی آپ فی بڑھاتے ہیں پھر اسٹوڈنٹ شور کرتے ہیں. ناؤ آئی ایم ان دا آفس آف HOD Political Science, Dr. Asiya Saif Ali. Am I right pronouncing your name? Sir, Alvi. I'm sorry. اور ڈاکٹر صاحبہ کیا حال ہے؟ سر میں بالکل ٹھیک ہوں.
آئی وش آپ کا تو میں سیپریٹ انٹرویو کرتا کہ آج کل اس ملک میں کیا سیاسی بوچال، سیاسی بدمزگی میری نظر میں پھیلی. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا کون سی ڈگریاں یہاں آپ آفر کر رہی ہیں؟ بی ایس تو ہوگی. جی بی ایس پولیٹیکل سائنس ہے، بی ایس آئی آر ہے، اس کے علاوہ ایم فل پولیٹیکل سائنس ہے، ایم فل آئی آر ہے، پھر آفٹر 14 ہے پولیٹیکل سائنس کا، آئی آر کا، اور پی ایچ ڈی پولیٹیکل سائنس ہے. پی ایچ ڈی آئی آر ہمارا سنڈیکیٹ نے اپروو کر دیا ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں جلدی این او سی مل جائے گا تو پھر ہم وہ بھی لانچ کریں گے. پی ایچ ڈی اور جو 2 چیزیں ہماری پائپ لائن میں ہے ان میں ایک ڈی ایس ایس ہے پروگرام اور دوسرا پارلیمنٹری اسٹڈیز کا ہے. بہت آر ونڈرفل پروگرام. ویری گڈ ویری گڈ. اور اس کے علاوہ ایم فل میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں؟ سر ایم فل میں اوور آل تو ہمارے پاس جو آتے ہیں 15 سے 20 ایک بیچ میں آتے ہوتے ہیں، اور اس وقت مور دین 150 اسٹوڈنٹس ہیں اوور آل سارے ملا کے. جارج ہمارے دو دفعہ بائی اینولی ہمارے ایڈمیشن ہوتے ہیں تو اس میں اگر ملایا جائے. اینڈ یو نو آئی ایم پولیٹیکل سائنٹسٹ ٹو. وہ جارج آرول نے کہا تھا آل آر ایکول بٹ سم آر مور ایکول. تو میرے لیے تو خیر پولیٹیکل سائنس ویری امپورٹنٹ. تو کائنڈ آف یو جی. آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن جو کسی یونیورسٹی میں بہت ضروری ہے اس آفس کا ہونا، اینڈ ان فل سوئنگ. اینڈ آئی ایم ناؤ ان دا آفس آف ڈائریکٹر اورک ڈاکٹر رضا بلال صاحب. ڈاکٹر صاحب ہاؤ آر یو؟ آپ کا اورک کتنے عرصے سے فنکشنل ہے؟ جب سے یونیورسٹی بنی یا بعد میں؟ When HEC announced the establishment of AURICs in different public and private sector universities in 2012, so in the same year, this AURIC office was established in University of Sargodha. So since 2012, it's functional in University of Sargodha. ٹھیک. اور آپ ایچ سی کی ریکوائرمنٹ ساری میٹ کر رہے ہیں؟ Yeah, till this time we are updating the data of Higher Education Commission for 2024, and according to the scorecard of AURIC for University of Sargodha, we are fulfilling almost all parameters, including infrastructure, sport, and all research productivity heads like research grants, like publications, like... And Pakistan Institute of China Studies. And 2 students from بلوچستان اور فاٹا کے کافی اسٹوڈنٹس پنجاب کی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں انڈر این ایگریمنٹ اور فری آف کاسٹ ہاسٹل فری ٹیوشن نوٹ. آپ کس ڈپارٹمنٹ میں ہیں؟ سر میں اکنامکس ڈپارٹمنٹ سے. میرا نام احمد شاہ ہے. بیسکلی میں بلوچستان سے ہوں سر، اور یہاں جو ہے نا ریسرچ صرف پر اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں پڑھ رہا ہوں سر. گڈ. اور آپ؟ سر جی میں بھی بلوچستان سے وہ نام کریم خان ہے اور اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں پڑھ رہا ہوں. اور بلوچستان کے کتنے اسٹوڈنٹ ہوں گے؟ سر ابھی تو کافی زیادہ آ رہے ہیں اور بھی آنا چاہتے ہیں سر. مطلب ابھی جو ریسنٹلی ہمارے پاس تعداد ہوگی 200 پلس ہے، مطلب 300 کے قریب ہے سر. حالانکہ اب تو بلوچستان میں بہت یونیورسٹیاں بن گئیں. جی سر، وہاں پہ بھی کافی لڑکے پڑھ رہے ہیں سر. گڈ. وہاں پر بھی یونیورسٹیاں ہیں، خاص کر بلوچ بیلٹ، پٹھان بیلٹ کافی بن گئی ہیں. جی سر، لیکن جو بھی یہاں پر باہر آتے ہیں سر وہ بیسکلی اسکالرشپ کے حوالے سے نکل کے آتے ہیں. ٹھیک. اور زیادہ تر جو ہے نا لڑکے جو یہاں پر. تو آپ یہاں خوش ہیں؟ ماحول اچھا ہے؟ جی سر بالکل. اور ایک چیز یونیورسٹی آف سرگودا میں آپ نوٹ کریں گے کہ جگہ جگہ جنریٹر ہیں، چونکہ لوڈ شیڈنگ ہے کافی اور ان کا سسٹم اچھا ہے. جیسے بجلی جاتی ہے تو یہ شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ماسیو ایکسپینسز ان کے فیول پہ لگ رہے ہیں. اب لوڈ شیڈنگ بھی ہمارا قومی نشان بن چکی ہے. اینڈ ریزیڈینشل ایریا آن دا رائٹ. اینڈ فائنلی آئی ایم ان دا وی سی آفس گوئنگ ٹو دا وائس چانسلر آفس. جائے گی well established office, and now in the office of vice chancellor, اور وائس چانسلر بھی جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے یونیورسٹی کی. اور کیسر عباس صاحب ہمارے برخوردار جونیئر، اور اس کا مجھ پہ حق یہ ہے کہ یہ میرا جو بڑا بیٹا ہے آئی بی اے میں اس کا استاد تھا کام سیت میں. سر ویری گلیڈ ٹو سی یو، اور ہیو اے سیٹ.
थैंक यू सो मच आप गुंदी भाई, आप मेरे बड़े भाई हैं, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं है कि आप हमारे बड़े भाई हैं, और आपके आने का शुक्रिया। और जैसा कि आपने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट तो है, लेकिन वी डोंट बिहेव लाइक इस्टेब्लिशमेंट, हम थोड़ा सा मजदूरों की तरह कंट्रीब्यूट कि आप इस जब जो भी आपको रोल मिला है उसमें आप कंट्रीब्यूट करें और कुछ अच्छी चीज़ें छोड़ के जाएं। ग्रेट। कैसर साहब, आपसे मेरा पुराना रिश्ता है, तो विश आई कुड कम अर्लियर, आपको मुबारक देता। 2 साल गुजर गए, तो ये 2 साल कैसे गुजरे एज ए वाइस चांसलर? कैसे, क्या फ़र्क? आप तो डीन थे, प्रोफेसर डायरेक्टर रहे कौम सेहत के, और चाइनीज़ प्रोजेक्ट में भी आप हेड करते थे। कोई नए ऐसे नहीं थे कि प्रोफेसर उठ के वीसी बन जाए, लेकिन एज ए वाइस चांसलर कैसे है तजर्बा? यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का जब मुझे चांस मिला है वाइस चांसलर का, तो मैंने सोचा कि ये बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए और इस इलाके के लिए कि मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और माशाल्लाह इस वक्त 25,000 स्टूडेंट्स हैं। जो मैंने यहाँ पे डेफिशिएंट एरियाज़ देखे ना, मैंने उन पर काम करना शुरू कर दिया। एक जो यहाँ पे चीज़ जो मेन जिस पर फोकस नहीं किया गया था, आपको टीचिंग तो हम कर रहे हैं, रिसर्च भी हम कुछ करते हैं, लेकिन मिसिंग लिंक वाज कि इनोवेशन पे जो काम बहुत कम होता था, जो यूनिवर्सिटी को एक्चुअली काम करना चाहिए। यूनिवर्सिटीज आर प्लेस ऑफ इनोवेशन एंड लर्निंग। तो स्टूडेंट्स को हमने इनकरेज किया, फैकल्टी को इनकरेज किया कि आप नई चीज़ें बनाएं, नए नए आइडियाज़ लेके आएँ, और उसके लिए हमने एक वर्ल्ड क्लास इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है। एंड यू वुड बी हैप्पी टू सी दैट इंक्यूबेशन सेंटर आपको बड़े बड़े शहरों में नहीं मिलेगा। वो मैंने देखा है, वो आज यहाँ आने से पहले मैंने बड़ी तारीफ सुनी थी और मैं वो देख आया हूँ था जो मैंने किया, और इट इज़ 100% स्पॉन्सर्ड बाय इंडस्ट्री। एक मल्टीनेशनल कंपनी है, I2C कंपनी, अमेरिका में बेस्ड है, पाकिस्तान में भी उसका ऑफिस है। तो उन्होंने माशाल्लाह नेक्स्ट स्टेज जो हमारी है इंशाल्लाह, मैं समझता हूँ कि इंक्यूबेशन के बाद नेक्स्ट स्टेज जो है टेक्नोलॉजी पार्क की है, और इंशाल्लाह सरगोदा यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी होगी जो टेक्नोलॉजी पार्क इंशाल्लाह बनाएगी, और अगले साल तक एक टेक्नोलॉजी पार्क तैयार हो जाएगा। 3 प्रोजेक्ट्स और हैं जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इंशाल्लाह। 200 बेड का हॉस्पिटल है, वो ऑलरेडी हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और इंशाल्लाह विद इन 1 ईयर दैट हॉस्पिटल विल बी ऑपरेशनल। फैकल्टी है फार्मेसी, एक बहुत बड़ी फैकल्टी है, वो फार्मास्यूटिकल यूनिट हमने यहाँ पे बना रहे हैं इंशाल्लाह, जिसमें इंजेक्शन, मेडिसिन, टैबलेट्स प्रोड्यूस होंगी। हमारी फैकल्टी स्टूडेंट्स रिसर्च करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट एरिया जिस पे मैं काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह, दैट वुड बी न्यू एरिया इस सरगोदा के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी और बाकी यूनिवर्सिटी के लिए भी। यहाँ पे हमारे पास एग्रीकल्चर कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में, विच इज़ वन ऑफ द टॉप कॉलेज इन पाकिस्तान। तो वहाँ पे हमारे पास लैंड भी है। आई एम ट्राइंग टू सेट अप एन एग्रो बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक हब। अब वो इकोनॉमिक हब जब बन जाएगा तो उसके अंदर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाएंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल है, कड़वा है बट हकीकत है, यूनिवर्सिटियाँ भूखी नंगी हो गई, भूखी हैं, उनके पास पेंशन नहीं है। पेंशनर तो खैर आपके अभी नहीं हुए, तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं। मुझे रेगुलर पेंशन खुद नहीं मिलती यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान से। तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे है? बड़ा अच्छा और बड़ा रेलिवेंट सवाल है आपका। मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में, पूरी पाकिस्तान में फाइनेंशियल इश्यूज़ और फाइनेंशियल हेल्थ उनकी कमज़ोर है। मेरा ख्याल में हमारी यूनिवर्सिटी की तो माशाल्लाह जैसे आपने कहा पेंशन तो ऑलरेडी है, पेंशन लोग रिटायर हो रहे हैं यहाँ से, लेकिन कुछ सालों के बाद इसकी पेंशन ज़्यादा हो जाएगी। अभी हमारी फाइनेंशियल हालत इतनी ख़राब नहीं है, काफ़ी मुनासिब हद तक बेहतर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक जो मैं तजवीज़ देना चाहता हूँ यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ को कमर्शलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। जो नए आइडियाज़, नए जो पेटेंट्स प्रोफेसर्स करते हैं, उन आइडियाज़ को हमें कमर्शलाइज करना चाहिए। एंड यूनिवर्सिटीज शुड बी अलाउड टू सेट अप देयर ओन। कहता हूँ कि यूनिवर्सिटीज को कमर्शलाइजेशन करनी चाहिए, जो कि उनकी सस्टेनेबिलिटी में हेल्प करेगी। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है, वाइस चांसलर गए इसको अवॉइड करते हैं। आप पे पॉलिटिकल प्रेशर तो होगा। मैं तो 2 बड़ी यूनिवर्सिटियों का वीसी रहा हूँ। MNA आके बैठ जाएगा, मिनिस्टर ये काम करो, एक क्लर्क को ट्रांसफर करो। अब वाइस चांसलर बेचारा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम भी इस कल्चर का हिस्सा हैं। पॉलिटिकल प्रेशर जैसे आपने सही फरमाया कि आपको होते थे, हमें भी ऐसे हैं। लेकिन अगर मेरे ख्याल में अगर मिल के उनके साथ काम करें, तो अगर हम उनको इफ वी मेक देम अंडरस्टैंड तो दे अंडरस्टैंड। प्रेशर नो डाउट होता है, उनकी मजबूरियाँ होती हैं अपनी। तो मेरे ख्याल में वाइस चांसलर को कोई थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करना चाहिए, अपनी जो यूनिवर्सिटी की जो चीज़ें उनको भी सही रखे और पॉलिटिशियन कैसा है कि ये वीसी
गलत काम नहीं करता, और ये तो वो फिर बड़ा एक बफर बन जाता है। मैं आपको एक मिसाल दूँ, जो आपने बिल्कुल ज़बरदस्त बात की, एक मैसेज आना चाहिए। मैं जब यहाँ से आया तो सबसे बड़ा प्रेशर होता है नौकरियों का, कि लोगों को नौकरियाँ दें। मैंने जितने भी पार्लियामेंटेरियंस थे उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जब तक एडवर्टीजमेंट नहीं आएगी उसके बगैर मैं एक बंदा भी नहीं रखूँगा। ठीक है। और वो इस चीज़ को समझ गए, और मुझे 2 साल हो गए मुझे कोई उन्होंने नाजायज़ नौकरी नहीं। और आखिर में कैसर साहब, आपके 2 कैंपसेस थे, आपके कितने कैंपसेस हैं? आजकल तो नहीं है। हाँ जी, हमारे 2 कैंपस थे जी, यहाँ से शहर से बाहर। अभी शहर के अंदर तो हमारा 3 कैंपस है, ये मेन कैंपस है रई कॉलेज इंजीनियरिंग ना, वो तो खैर नहीं है। बाकी जो बाहर 2 कैंपस थे उनको यूनिवर्सिटी बना दिया गया। मेरे ख्याल में मेरी रिक्वेस्ट यही होगी, तजवीज़ भी यही होगी कि थोड़ा सा, बहुत से यूनिवर्सिटीज़ बन गई हैं, कंसोलिडेशन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, ट्रेन मैन पावर चाहिए, फैकल्टी चाहिए पढ़ाने के लिए। अभी तक उनकी डेफिशिएंसी है, थोड़ा सा उस तरफ देखने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में। लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ एक्सपेंशन के लिए, कि आज तक हमारी किसी यूनिवर्सिटी ने ये नहीं सोचा कि हमारे मुल्क में लोग दूसरे ममालिक से कैंपस बनाने आते हैं, हम क्यों नहीं दूसरे ममालिक में जाते। तो इंशाअल्लाह मैं मिडल ईस्ट में और इस तरफ सोच रहा हूँ कि हम ना क्यों अपना कैंपस अपनी यूनिवर्सिटी का बनाएं। ग्रेट, थैंक यू।